السلام علیکم بچوں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے سائیکالوجی کا جو لیکچر کل ہمارا کنٹینیو ہو رہا تھا ٹاپک، اسے ہی ہم انشاءاللہ آج ابھی آگے پہنچائیں گے. ابھی ہم ہسٹری کے اندر اس کے دیکھ رہے تھے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. سائیکالوجی کے 2 پرسپیکٹیو دیکھے تھے ہم نے، سائنٹیفک اور ہسٹوریکل. جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو شروع کروائی تھی، اور اس کے اندر ہم نے 5 میجر ایراز میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں سے کہ تیسرے ایرا پر ہم پہنچے ہیں ابھی. فرسٹ جو تھا وہ اینشینٹ کنٹریبیوٹرز سے، پھر گریک کنٹریبیوٹرز تھے، اور اس کے بعد 3rd نمبر پر آ رہا ہے آپ کا یہ میڈیول پیریڈ. تو میڈیول جو پیریڈ ہے اس میں فردر 2 سٹیجز میں نے آپ کو بتائی تھی. ارلی مڈل ایجز کا دور ہے، اور اس کے بعد لیٹر مڈل ایجز کا آ جاتا ہے. تو جو ارلی مڈل ایجز کا دور ہے وہ ڈارک ایجز کا دور بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی. پھر لیٹر مڈل ایجز کے اندر 2 پیریڈ آتے ہیں، یورپین پیریڈ اور مسلم پیریڈ. یورپین پیریڈ جو ہے اس میں چند ایک یا 2 کنٹریبیوٹرز کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، باقی سارا ہسٹورک ریکارڈ ہی ضائع ہو گیا تھا اس وقت جب انہوں نے لائبریریز کو برن کر دیا تھا عیسائیوں نے، اور پھر بالکل مذہب کی آڑ میں انہوں نے بالکل کسی قسم کی بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشنز جو تھیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو لیٹر مڈل ایجز کے اندر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا، مائنڈ باڈی ڈوئلزم کے حوالے سے، اور سپر نیچرل فورسز جو تھیں ان کی ہولڈ کو اس وقت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور اس میں پلاٹینس کا کام اور سینٹ آگسٹائن 2 ہی میجر سائنٹسٹ ہیں جن کا کام اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. پلاٹینس جو ہے یہ بھی ایجپشین تھا، اور اس کا بھی یہی مسٹیکل یونین کے حوالے سے اس کا جو عقیدہ تھا. وہ سینٹ آگسٹائن جو ہے اس کا بھی اسی طرح ہی وہ کہتا تھا کہ کبھی جو ہے وہ ہم میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری سول جو ہے وہ ہم اس کے اندر اس طرح سے ہم امپروومنٹ جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میریکلز کی بھی اس نے بات کی، اس نے بھی اس طرح کی فورسز کی بات کی جو انویزیبل فورسز زیادہ ہوتی ہیں وہ. اب نیکسٹ آتا ہے اس میں کہ لیٹر مڈل ایجز کے اندر، اب ارلی مڈل ایجز ڈارک ایجز تھا، لیٹر مڈل ایجز جو ہے اس کے اندر 2 ایراز آ جاتے ہیں، سب ایراز، جو کہ پہلا جو ہے وہ یورپین پیریڈ آتا ہے اور دوسرا مسلم پیریڈ ہے. تو مسلم پیریڈ جو ہے یہ گریٹ اچیومنٹس کا پیریڈ تھا، اس وقت ایک گولڈن ایرا کہلاتا تھا اس دور میں، کیونکہ جب یہ یورپین جو سارے مفکرین تھے ان کی ریسرچز جو ہیں وہ بالکل وہ ختم ہو گئی، ان کی لائبریریز جلا دی گئیں، اور بالکل ان کا تحقیقاتی کام جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور ان کے اندر جو ہے وہ موٹیو ہی ختم ہو گیا. وہاں ریسرچ ورک جو ہے اس کو پروموٹ ہی نہ کیا جانے لگا، اور اس کو بالکل سنب کیا جانے لگا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کے جو اسی دور میں مسلم جو پیریڈ ہے، یعنی اس میں جو مسلم فلاسفرز تھے ان کا ایک عروج جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں. تو مسلم جو تھے وہ مڈل پارٹ آف مڈل ایجز کے اندر ان کی جو ہے وہ کنٹریبیوشنز شامل ہیں. یعنی ارلی جو پارٹ تھا میڈیول پیریڈ کا وہ ڈارک ایجز تھا، پھر مڈل پارٹ جو ہے وہ مسلم کنٹریبیوٹرز کا ہے زیادہ تر، اور لیٹر ایجز تک ہی چلتا ہے. لیٹر میڈیول پیریڈ تک جو ہے وہ مسلم کنٹریبیوشنز کنٹینیو رہتی ہیں. اب یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے رول بتایا ہوا ہے کہ یہ والا جو ایرا ہے، برتھ آف اسلام اینڈ دا مسلم فیتھ اکرڈ ان دا مڈل پارٹ آف دا مڈل ایجز. یہ مڈل پارٹ آف دا مڈل ایجز میں واقع ہوئی ہے، اسلام کا ترقی جو ہے وہ پکڑنا اور عروج میں داخل ہونا. اور اس میں 2 جو فیکٹرز تھے وہ مین تھے، ایک تو یونیورسٹیز کی کنٹریبیوشن ہے، دوسرا عربک اسکالرس کی کنٹریبیوشنز آتی ہیں اس کے اندر. یونیورسٹیز جو ہیں، یونیورسٹیز کا کیا رول ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ 13 سینچری میں تقریباً ریئلی جو ہیں وہ 13 سینچری کے بعد تقریباً جو پراپر یونیورسٹیز جو ہیں ان کا رول جو ہے وہ شروع ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہاں پر تحقیقاتی کام ہوا، اور باقاعدہ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. یعنی وہاں پہ جو لوگ جو تھے انہوں نے ریسرچ ورک کیا، اور ریسرچ ورک کرنے کے بعد باقاعدہ یہاں پر جو تحقیقاتی جو کالمز تھے وہ شو کیے گئے، ریسرچ جو ہیں وہ سامنے آئی، بہت ساری ریسرچز سامنے آئی، اور انہوں نے ڈیولپمنٹس جو ہیں مسلمس کی اس میں کنٹریبیوشنز کی. پھر ہے عربک اسکالرس. پہلے یونیورسٹیز کا رول ہے کہ ریسرچ ورک ہوا، ریسرچ پیپرز لکھے جانے لگے، اور ان کی روشنی میں پھر بہت سارے جو تحقیقاتی کام ہیں وہ ہوئے. اور پھر عربک اسکالرز جو تھے یہ وہ تھے جنہوں نے ویلیویبل آبزرویشنس کی. میڈیسنس کے فیلڈ میں ان کا ایک بہت رول تھا، اور انہیں فلاسفی سے نکلتے ہوئے ڈسکرپٹیو جو فیلڈ ہے، پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ اپنایا، اور بہت سارے انہوں نے جو پریکٹیکل لائف میں ہمارے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے ریسرچ وہ کنڈکٹ کی، اور اس حوالے سے ان کا تحقیقاتی کام جو ہے وہ سامنے آیا. پھر مسلمز میڈیول تھنکرز میں سب سے پہلے امپورٹنٹ تھنکرز کے ہم نے نام اور ان کی کنٹریبیوشنز دیکھنی ہیں. ان کے نام بھی میں نے اب جیسے آپ کو پتہ ہے اس پیج پہ نظر آ رہے ہیں، ہائی لائٹ میں نے کر دی ہیں.
ہائی لائٹ میں نے فل نیم آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، لیکن اس کا جو اینڈ نیم ہے، سر نیم ہوتا تھا، وہی زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور اسی نام سے ہی وہ سائنٹسٹ جو تھے وہ جانے پہچانے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشنز میں بھی ہم نے مین کنٹریبیوشن ان کی پڑھنی ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، پلیس آف برتھ، جو امپورٹنٹ کوئی سائنٹسٹ ہے اس کے حوالے سے تو ہم کریں گے، ورنہ باقیوں میں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو جو ہے، کنٹریبیوشنز جو ہیں ان کی، وہ اہم ہے، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو احمد بن سہل البلخی جو ہے وہ البلخی جو ہیں یہ پہلے مسلم فلاسفر ہیں جن کی کنٹریبیوشنز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ البلخی جو ہیں بیسیکلی یہ ان کے جو آئیڈیالوجی تھی وہ یہی تھی کہ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ مائنڈ اور باڈی سے ریلیٹ کرتے ہیں، مائنڈ اور باڈی کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ڈس آرڈرز جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مینی فیکٹرز دیٹ آر افیکٹڈ آن ہیومن مائنڈ اینڈ باڈی۔ اب ڈس آرڈرز کا بھی انہوں نے بتایا کہ بہت سارے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں باڈی اور مائنڈ سے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مینی فیکٹرز دیٹ آر افیکٹڈ آن ہیومن باڈی اینڈ مائنڈ، یعنی بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ڈس آرڈرز بھی پیدا کرتے ہیں، اور افیکٹ ویسے جنرل امپیکٹ بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ اور باڈی اسٹیٹ کے اوپر پرسن کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے باڈی اور سول کا جو آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ پھر باڈی اینڈ دا سول میں انہوں نے بتایا کہ امبیلنس کیوں آتا ہے، ان ہیلدی لائف پرسن کی جب ہوتی ہے، جب اس کی جو باڈی ہے سک ہو جاتی ہے، اس میں بیلنس نہیں رہتا، تو امبیلنس جب ہوتی ہے باڈی تو وہ ان ہیلدی اور سک ہو جاتی ہے، جب بیلنس ہوتی ہے تو وہ ہیلدی رہتی ہے۔ تو باڈی جو ہے وہ تب ہیلدی ہوتی ہے جب اس کے اندر جو سول ہے وہ بھی ہیلدی ہو، جو سک باڈی ہوتی ہے اس کے اندر سول بھی سک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کی ڈسٹربنسز اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے انگزائٹی ہے، سیڈنس ہے، سکنیس ہے، انگزائٹی ڈپریشن کی سمٹمز ہے، اینگر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نفس پرسن کا جو ہے وہ سک ہے تو باڈی بھی جو ہے وہ سک ہوگی، اور کسی قسم کے جوائے جو ہے اپنی انوائرمنٹ میں سے پلیئر جو ہے اس کو سیکھ نہیں کر سکتی۔ پھر اگلا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، یہ سارے مین پوائنٹ ہیں ان کی کنٹریبیوشن کے، کہ البلخی جو ہے انہوں نے باڈی اور سول کے حوالے سے کیا کہا، پھر ڈپریشن کے حوالے سے ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کیا، انہوں نے کہا کہ ڈپریشن جو ہے وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، پرسن کے اندر 2 ٹائپ کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جن کی نون ریزنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ فرسٹ ون وہ جس کی نون ریزنز ہیں، اور سیکنڈ ون وہ جس کی ان نون ریزنز ہوتی ہیں۔ جو نون ریزنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، جس میں کوئی فیلئر آ جاتا ہے لائف کے اندر، یا کسی قسم کی تھریٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ان نون فیلئرز وہ ہوتے ہیں جس میں فزیولوجیکل جو ریزنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی نہ کوئی میڈیسن کی وجہ سے کوئی فزیکل النیس ہے، کوئی بھی کسی قسم کی النیس جس کو ہم میڈیسن سے ٹریٹ کر سکیں، وہ تو ان نون ریزنز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی فزیولوجیکل ریزنز موجود ہوتی ہیں، اور نون ریزنز وہ ہوتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی لاس یا کوئی نہ کوئی فیلئر ہوا ہوتا ہے، سمٹمز جو ہوتی ہیں بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل ان نیچر ہوتی ہیں۔ یعنی اس وقت کے دور میں ڈپریشن کو انہوں نے ایسے سب سے پہلے یہ البلخی جو ہیں انہوں نے ڈسکرائب کیا اور بتایا کہ یا تو نون ریزنز ہیں ڈپریشن کی، یا ان نون۔ اگر نون ریزن ہے وہ سائیکولوجیکل ان نیچر ہوتی ہیں، جو ان نون ریزن ہیں وہ فزیولوجیکل ان نیچر ہوتی ہیں۔ اب نیکسٹ جو کنٹریبیوٹر ہیں، فرسٹ البلخی کی کنٹریبیوشنز ہیں، سیکنڈ جو ہے وہ الہیشم کی ہیں، ابو علی حسن ابن الہیشم۔ ابن الہیشم کا نام آپ نے شاید اگر میٹرک میں پڑھی ہے کچھ بچیوں نے سائنس تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں پہ بھی آپ نے مسلم فلاسفرز کی کنٹریبیوشنز کو، ابن سینا وغیرہ اور یہ سارے ابن الہیشم تھوڑا تھوڑا آپ نے سب بچوں نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہوگا۔ تو ابن الہیشم جو ہے وہ بیسیکلی ایک فزسٹ تھے، اور ساتھ ہی وہ ایک آپٹمالوجسٹ بھی تھے۔ آپٹمالوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو آئیز کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس ایریا میں اسپیشلائزیشن کیا ہوتا ہے وہ آپٹمسٹ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلے فزکس تھے، اور آپٹکس کا جو فیلڈ ہے انہوں نے چوز کیا، اس میں ڈفرینٹ طرح کے آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹیفک میتھڈس جو ہیں وہ انہوں نے یوز کیے۔ ان کا ایک میجر جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک ٹولز جو ہیں ان کا پراپرلی آئی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پراپر سائنٹیفک ٹولز جو ہیں انہوں نے یوز کیا اپنی ریسرچز کے دوران۔ پھر ہے سائنٹیفک پرسوٹس، یعنی انہوں نے کن کن ایریا میں، پرسوٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کن کن ایریا میں ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ اہم ہیں۔ آپٹکس میں اہم ہے، میتھمیٹکس میں اہم ہے، فزکس میں۔ یہ اس دور کے جو مسلم فلاسفرز تھے وہ ملٹی ڈائمینشنل شخصیتیں ہوتی تھیں، پرسنالٹیز ہوتی تھیں، وہ ایک ہی وقت میں ایک چیز میں ایک سے زیادہ کمانڈ رکھتے تھے، اور مہارتیں ہوتی تھیں ان کے پاس، اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ فیلڈز میں ان کے نالج جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا تھا۔ اگلا ہے اس میں ان کا جو اگلی کنٹریبیوشن ہے وہ لاز آف ریفریکشن ہے۔ اب ریفریکشن کا آپ کو بتائیے کہ لائٹ کا کسی جگہ پر پڑنا اور بینڈ ہو کر مڑ جانا جو ہے وہ ریفریکشن کہلاتا ہے۔ کسی جگہ سے ٹکرانا روشنی کی لہروں کا آ کر وہاں سے بینڈ ہو کر مڑنا ریفریکشن ہے۔ تو یہ اس چیز کو پراپر ایگزامینیشن کیا انہوں نے ابن الہیشم نے، اور باقاعدہ اس پیسیج کو ایکسپلین کیا کہ لائٹ جو ہے وہ کس طرح سے ویریس میڈیاز کے اندر سے گزرتی ہے، اور ہی ڈسکور دا لاز آف ریفریکشن، باقاعدہ انہوں نے لاز آف ریفریکشن ڈسکور کیے، اور ان کی ایک بہت امپورٹنٹ بک
آبجیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری کنٹریبیوشنز بیٹا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور بک کے اوپر سے پیجز چاہے ڈاؤن لوڈ کر دیں. میں نے بھی آپ کو آج پکٹوریل فارم میں پیجز بھیج دیں کیونکہ بچوں کو شاید مشکل ہوتی ہے پھر لیکچر کو ریویو کرنے میں. تو بک کے اندر سے ہی میں نے مین چیزیں کچھ ہائی لائٹ کی ہیں، کچھ نہیں بھی کی، لیکن جو ہائی لائٹڈ ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ان کو ضرور ساتھ ساتھ آبجیکٹیوز کے لیے پریپیئر کرنا ہے. تو یہاں پر لاز آف ریفلیکشن کے اندر انہوں نے لائٹ کے جو لاز ہیں وہ ڈسکرائب کیے. لائٹ بینڈ کیسے ہوتی ہے جب کسی سرفیس سے ٹکراتی ہے، تو اس کی بینڈنگ کے لیے کیا لاز یوز ہوتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی کتاب ہے ان کی کتاب المندیر، جو انہوں نے اس حوالے سے ہی لکھی، جس کے اندر انہوں نے کلرز بتائے اور اسپیشلی سن سیٹ کے جو کلرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکرائب کیا، ایکلپسز بتائی، شیڈوز، رینبوز کو ڈسکرائب کیا، اور کلرز کے حوالے سے یہ مندیر بک ہے ان کی کتاب المندیر، یہ اس میں ساری ڈسکرپشن ہے. اگلا ہے تھیوری آف ویژن. پھر انہوں نے ویژن کی تھیریز بتائی کہ کس طرح ہم چیزوں کو ویو کرتے ہیں. تو یہ ان سے پہلے جو ابن الہیثم سے پہلے فلاسفر سے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جب ہم چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں سے کچھ ریز نکلتی ہیں، جب وہ ریز جا کر آبجیکٹ سے کسی سے ٹکراتی ہیں تو ہم اس آبجیکٹ کو ویو کر لیتے ہیں. تو یہ پرانے فلاسفرس کا نظریہ تھا جس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ابن الہیثم نے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو آبجیکٹ موجود ہے انوائرمنٹ کے اندر، ریز وہاں سے نکلتی ہیں اور ہماری آنکھ سے ٹکراتی ہیں، اور پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ سامنے کس کلر کی چیز ہے، کیا آبجیکٹ ہے اور کیا چیز پڑی ہے. تو یہ اپوزٹ تھیری تھی جو ابن الہیثم نے دی. پرانے دور میں فلاسفرز الٹا سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آنکھوں میں سے ریز نکلتی ہیں، چیزوں پر پڑتی ہیں، پھر ہم چیزوں کو ویو کرتے ہیں. جبکہ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ آبجیکٹ یا چیزیں ہماری جو انوائرمنٹ میں موجود ہے وہاں سے ریز امٹ ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں، آنکھوں کے پردے سے، اور پھر ہم اس چیز کو ویو کرتے ہیں، اس آبجیکٹ کو. اگلا ہے پروسیس آف ویژن. پروسیس آف ویژن کے لیے انہوں نے باقاعدہ پورا اسٹرکچر آف آئی جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا، اس کے ویریس پارٹس کو ڈسکرائب کیا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بائنوکیولر ویژن کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آگے آنکھ کا اسٹرکچر میں پڑھاؤں گی تو اس میں بتاؤں گی. ویسے یہاں پر میں آپ کو ٹرم کی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ ایک ٹرم ہوتی ہے مونوکیولر ویژن اور ایک ہوتی ہے بائنوکیولر ویژن. جو مونوکیولر ویژن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ون آئی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری آئی کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے کی وجہ سے وہ آئی فنکشنل نہیں ہوتی اور اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی، صرف ایک آئی فنکشنل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ٹرم مونوکیولر یوز ہوتی ہے. جو بائنوکیولر ٹرم ہے وہ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ اس کے اندر دونوں آنکھوں سے ویژن ہم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اپنے انوائرمنٹ کے اندر، آبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم دونوں آئیز کا جب یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرم بائنوکیولر ویژن یوز ہوتی ہے. اور انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے ان کا بائنوکولر ویژن کے حوالے سے. پھر اپرنٹ انکریز ان سائز آف دا سن اینڈ دا مون، کہ اپرنٹ انکریز کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی انکریز نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آسمان پر جگہ چینج ہونے سے مون کی جو ہے وہ ہمیں اس کی سائز میں فرق لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ اپرنٹ انکریز ہے. اس حوالے سے بھی ان کا کام جو ہے انہوں نے اس وقت ہی اتنی ریسرچ اس حوالے سے کی تھی، جو بعد میں پھر پراپر ایلیوژن کے ٹاپک سے جو اپنے پرسیپشن کے چیپٹر میں آپ آگے پڑھو گے تو اس میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو اس حوالے سے بہت قدیم دور میں جب مسلمس کنٹریبیوشنس کا یہ سنہرا گولڈن دور تھا تو اس میں اس حوالے سے انہوں نے کنٹریبیوشنس کر لی اور انویسٹیگیشنس کی. اگلا ہے ایٹماسفیرک ریفلیکشن. پھر ایٹماسفیرک ریفلیکشن کو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سن سیٹ جب کس طرح ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ریز جو ہوتی ہیں کس پوزیشن میں بینڈ ہو کے آ کے پڑ رہی ہوتی ہیں. تو 19 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے وہ بلو دا ہورائزن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایٹماسفیئر میں ہائٹ میئر کرنے کے لیے اور بہت سارے اور اس طرح کے جو فینومینا سے ایٹماسفیئر کے حوالے سے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈسکرائب کیے. اگلا ہے میزان الحکمہ. میزان الحکمہ ان کی ایک بک کا نام ہے جس میں انہوں نے ڈینسٹی باقاعدہ ایٹماسفیئر کی ڈسکرائب کی اور ریلیشن شپ بتایا ہائٹ میں اور ایٹماسفیئر میں. ایٹماسفیئر کی جو ڈینسٹی ہے وہ اور ہائٹ جو ہے کتنی ہائٹ پر کس طرح کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو انہوں نے اس میں ڈسکرائب کیا. پھر تھیوری آف اٹریکشن ہے ان کی کہ انہوں نے کہا کہ میسز جو ہیں وہ جیسے میسز یا آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے. تو میگنیٹیوڈ آف انکریز ریٹ ڈیو ٹو گریوٹی، پر کہ گریوٹی یا کشش کی فورس جہاں زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے وہاں یہ اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جہاں یہ فورس کی گریوٹی کی کم ہوتی ہے وہاں اٹریکشن بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس کو انہوں نے پھر ڈسکرائب کیا. اگلا ان کا پوائنٹ ہے کنٹریبیوشن ٹو میتھمیٹکس اینڈ فزکس. کنٹریبیوشن ٹو میتھمیٹکس اینڈ فزکس اس کے اندر ہے انہوں نے ان ایریاز میں یعنی میتھمیٹکس میں انہوں نے انالیٹیکل جیومیٹری جو ہے اس کے حوالے سے ویوز دیے. اس کے علاوہ انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری کے بیچ میں لنکیج جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے موشنز کی جو میکینکس ہیں وہ بھی بتائی جو بعد میں جیسے یورپین جو بعد میں دوبارہ ایک طرح سے رینیسنس پیریڈ آیا اور اس میں بہت سارے جو یورپین فلاسفرس تھے پھر انہوں نے مسلم فلاسفرس کی جو تھنکنگس تھی انہیں پر بیس کرتے ہوئے اپنی تھیریز کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا.
اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا اور اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور بیس انہوں نے لی مسلم فلاسفرس سے. اچھا اس کے بعد آگے آ جاتا ہے آپ کا سائنٹیفک میتھڈس کا یوز. وہ بھی سائنٹیفک میتھڈس ہے. ابن ہاشم نے سائنٹیفک میتھڈس کا پراپر یوز کیا اور ڈیولپمنٹ ٹول کیے. یہ سائنٹیفک میتھڈس جو ہیں یا اس کے لیے جو سائنٹیفک میتھڈ کے لیے جو پراپر ٹولس یوز ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ان کا ایک رول ہے کہ اسپیشلی انہوں نے سائنٹیفک جو ڈاٹا ہے اس کو گیدر کرنے کے لیے اسٹیپس کو ایلیبوریٹیولی بتایا اور تھیوری فارمیشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے, جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو ٹولس میں بتایا تھا انٹروڈکشن میں, کہ سب سے پہلے فیکٹس ہوتے ہیں, پھر ان کو آبزرو کرتے ہیں, پھر ہم ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر تھیوری بن جاتی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ آبزرویشن, ہائپوتھیسس اور تھیوری میکنگ کے اندر آپس میں کیا ان کا جو ہے وہ ایک لنک ہے. تو اسی حوالے سے ان کا کام تھا. اچھا آگے ہے انفلوئنسز آف اس تھیوری. اب ان کے انفلوئنسز کس کس چیز پر تھے؟ فزیکل سائنسز کے اوپر ان کا جنرلی, اور آپٹکس یعنی اسپیشلی آئیز کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشنس ہیں وہ بہت زیادہ قابل قدر ہیں اور بہت زیادہ وہ جو ہے وہ ہائیلی اپریشیبل جو ان کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہیں. اچھا اگلے فلاسفرز ہیں یعقوب ابن اسحاق الکندی. الکندی ان کا جو ہے وہ سر نیم ہے, یعقوب ابن اسحاق الکندی. الکندی کی بھی کافی ساری کنٹریبیوشنز ہیں. الکندی جو ہیں وہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے, اور وہ خاص طور پر جو ایک طرح سے وہ عربس کے فلاسفرز تھے, یعنی عربس میں سے ایک ان کا تعلق پیورلی عربس سے تھا اور وہیں سے وہ بلانگ کرتے تھے. کوفہ میں پیدا ہوئے تھے. فلاسفر بھی تھے, وہ میتھمیٹیشین بھی تھے, فزسٹ بھی تھے, ایسٹرونومر بھی تھے. ایسٹرونومر کیا ہوتے ہیں؟ جو آسمان کے اوپر ستاروں کی موومنٹس کو دیکھتے ہوئے پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کی, وہ ایسٹرونومرز ہوتے ہیں. پھر فزیشینس کون سے ہوتے ہیں؟ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ. پھر جیوگرافرز کون سے ہوتے ہیں؟ جو زمین کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں ان کی میئرمنٹ کے حوالے سے ڈسکشنز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میوزک میں بھی وہ ایکسپرٹ تھے. یعنی ابھی دیکھیں کتنے ایریاز میں ان کو کمانڈ تھی. فلاسفر بھی تھے, میتھمیٹیشین تھے, فزسٹ بھی تھے, ایسٹرونومر بھی تھے, یعنی بیک وقت وہ ایک سائنسدان بھی تھے اور ایک فلاسفر بھی تھے, اور وہ فزیشین بھی تھے. پھر ایکسپرٹ تھے میوزک میں, اس کے علاوہ جیوگرافر بھی تھے. تو یہ ساری ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ایبیلٹیز تھی. پھر میتھمیٹکس میں ان کا ایک رول انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نمبر سسٹم جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ایک بیسک فاؤنڈیشن سسٹم جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. جو ماڈرن ارتھمیٹک کی ٹیکنیکس ہیں وہ انہوں نے ساری کی ساری جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ گو کہ عربک سسٹم آف نیومیرکس جو تھا بیسیکلی وہ خوارزمی نے ہی ڈیولپ کیا تھا, لیکن اس کو زیادہ ماڈرن وے میں ڈھالا جو تھا وہ الکندی نے تھا. ماڈرن وے میں اس کو پریزنٹ کیا تھا الکندی نے. آگے کیمسٹری ہے. کیمسٹری کے حوالے سے بھی ان کا کام ہے باقاعدہ. الکندی کا کیمسٹری جو ہے اس کے اندر انہوں نے ویو کیا تھا کہ کس طرح سے جو پریشیس میٹلز ہوتی ہیں تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ جو بیسک میٹلز ہیں ان کو ہم کس طرح سے پریشیس میٹلز کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. پریشیس کون سی ہوتی ہیں؟ جو بہت قیمتی ہوتی ہیں. اور جو بیسک ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو عام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ایسے فارمولاز کے ہیں, کیمیکل فارمولاز, جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹرانسفارمیشنز کرتے ہیں اور ایلیمنٹس کے اندر ان کیمیکل ری ایکشن کو چینج کروا کر کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں عام جو میٹلز ہوتی ہیں ان کو خاص میٹلز میں. آگے کیمسٹری کے بعد پھر فزکس میں ان کی کنٹریبیوشنز جو تھیں وہ جیومیٹریکل آپٹکس کے حوالے سے تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اوپر بک بھی ایک لکھی, اور انہوں نے جو ان کی بک تھی اس میں بہت ساری انسپریشن دی, اور بعد میں آنے والے جو سائنٹسٹ یورپین سائنٹسٹ جیسے راجر بیکن وغیرہ, تو انہوں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا. پھر میڈیسن کے فیلڈ میں بھی ان کا ایک رول ہے. ان کی کنٹریبیوشنز اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے میڈیسن کے فیلڈ میں کہ انہوں نے ڈرگس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کس طرح کرنی ہے ڈرگس کی, ان کی ڈوز کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے, اس حوالے سے ان کا زیادہ کام ہے. پھر میوزک میں بھی انہوں نے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں وہ میوزیکل ٹونز جو ہیں نوٹس انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں. اور پھر الکندی کا انفلوئنس اوور آل, اب جو بھی سائنٹسٹ جو اس کی کنٹریبیوشن ہم نے دیکھنی ہے, اینڈ میں ہمیں اس کا انفلوئنس بھی ضرور دیکھنا ہے. تو الکندی کے انفلوئنس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ فلاسفی دونوں میجر ایریاز کے اندر, سائنس میں بھی کیونکہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے, یہ فزسٹ تھے اور فلاسفر بھی تھے, تو دونوں ایریاز میں ان کی کنٹریبیوشنز نے بہت زیادہ گریٹسٹ مائنڈز جو تھے ان کو جنم دیا, اور بہت زیادہ جو ان کی تھنکنگ تھی وہ قابل تحسین تھی. آگے ہیں ابو النصر الفارابی. الفارابی جو ہیں یہ ان کا سر نیم تھا, اور الفارابی جو ہے ان کی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ بخارا وغیرہ میں تھی, ایران کے حوالے سے ہے یہ بخارا. اور پھر ان کی جو میجر کنٹریبیوشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ انہوں نے وہ ایک گریٹ فلاسفر تھے, سائنٹسٹ بھی تھے. انہوں نے کافی اسکلز جو ہیں وہ گریٹ اسکلز اٹین کی لرننگ کے حوالے سے, ویریس برانچز آف لرننگ اینڈ اٹس
اور گریٹ سکلز یعنی انہوں نے obtain کی لرننگ میں کہ لرننگ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے چیزوں کو کون سی گریٹر اپروچ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں اور یوز بھی کی۔ پھر انسائکلوپیڈیاز تھے وہ۔ انسائکلوپیڈیا لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی ایسی بک جس کے اندر ہر طرح کی انفارمیشن ورلڈ وائڈ آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کنسیڈریبل ایک جو انہوں نے ان کی کنٹریبیوشن ہے سائنس کے حوالے سے، انہوں نے سائنس، فلاسفی، لاجک، سوشیولوجی، میڈیسن، میتھمیٹکس اور میوزک جو ہے وہ ان سارے 6-7 ایریاز کے اوپر باقاعدہ انہوں نے میجر کنٹریبیوشنز دی، اور وہ ایک انسائکلوپیڈیاز تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ ان سارے فیلڈس کو جوڑا اور ان کے حوالے سے انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی جو انہوں نے کنٹریبیوشنز ہیں وہ دی، اور ریسرچز جو ہیں وہ انہوں نے پرووائڈ کی۔ آگے ہے نیو پلیٹنزم، نیو پلیٹنسٹ، ان کو پھر نیو پلیٹنسٹ بھی پیچھے پلیٹو کا کام میں نے کل آپ کے کے لیکچر میں بتایا تھا، جو مائنڈ باڈی ڈوئلزم کے حوالے سے ان کی تھیریز تھی، ان کی سول کے حوالے سے تھیریز ہیں۔ تو ساری میں نے آپ کو اس حوالے سے کل بتائی تھی، اسی میں سے ہی اس کی ہے ڈیٹیل کہ یہ جو پلیٹو تھا، وہ ایک پلیٹو جو فلاسفر تھا، وہ ایک بہت اس کی کنٹریبیوشنس تھی، زیادہ سول کے درجے بتائے تھے اس نے، سول کے لیولز بتائے تھے اس نے، اور بہت ساری تھیریز جو تھیں وہ کنٹریبیوٹ کی تھی، تو اس وجہ سے انہی کے نام کے پیچھے پلیٹو کے نام کے پیچھے ہی ان کو الفارابی کو نیو پلیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ NEO والا نیو ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فالوور، تو یہ نیو پلیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے سوشیولوجی کے ایریا میں بھی انہوں نے کافی کاوشیں کی، انہوں نے کافی کتابیں اس حوالے سے لکھی۔ سوشیولوجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹڈی آف سوسائٹی ود ریفرنس ٹو دا انڈیویجول، جو ہے وہ سوشیولوجی کہلاتی ہے۔ پھر میوزک کے میدان میں انہوں نے کافی ساری جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ انوینٹ کیے انہوں نے، اور پھر رائٹنگس ہیں ان کی، انہوں نے کافی ساری کتابیں جو ہیں وہ ڈسپلے کی، لکھی اور ڈسپلے کی، اور میوزک کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور فلاسفی کے حوالے سے بھی بک لکھی، فلاسفیکل جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں اس حوالے سے بھی۔ پھر فارابی کا انفلوئنس اوور آل کن ایریاز پہ تھا؟ ان کا انفلوئنس سائنس پہ تھا اور نالج فار سیورل سینچریز، یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی تو انفارچونیٹلی دا بک تھیولوجی آف ارسطاٹل واز اویلیبل ٹو ہم۔ اچھا، ان کو پھر ارسطاٹل کی ایک بہت پرانی بک مل گئی، وہاں سے جو جنرل ریسرچ کے لیے میٹیریل ہے وہ ان کو اویلیبل ہوا، سوری، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر اپنا جو تحقیقاتی کام ہے وہ کیا۔ اچھا، اگلے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ابن سینا۔ ابن سینا جو ہے ان کا بہت ایک نام ہے، اور یہ گریٹ کنٹریبیوٹر تھے ایک مسلم فلاسفرز کے اندر، اور وہ بھی بخارا میں پیدا ہوئے، تو ان کی ایجوکیشن تھی وہ وہیں سے بخارا سے انہوں نے لی، اور ایک بہت بڑے گریٹ فلاسفر تھے، اور اس کے علاوہ ایک گریٹ سائنٹسٹ بھی تھے، اور انہوں نے جن فیلڈ میں ان کی نمایاں کامیابیاں ہیں یا کنٹریبیوشنس ہیں وہ ہیں پریکٹیکل نالج ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، میٹا فزکس ہے۔ ٹھیک ہے، میٹا فزکس کیا ہوتی ہے؟ جس کو ایسے فزیکل کانسیپٹ سے ڈیل کرتی ہے جو ہماری یونیورس میں نظر نہیں آتے، یعنی ایسے فینومیناز جو ہمارے 6 سینس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے میٹا فزیکل ہوتے ہیں۔ تو پریکٹیکل نالج کی بھی انہوں نے بات کی، ایتھکس بھی، کہ سوسائٹی میں اگر ہیومن بینگس نے رہنا ہے آپس میں تو انہوں نے کن ایتھکس کو فالو کرنا ہے۔ ایتھکس کیا ہوتا ہے کہ رہنے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں، جو پرنسپلس ہیں، ان کو کیسے فالو کرنا ہے، یہ ایتھکس ہوتے ہیں۔ پھر اکنامکس اور پولیٹکس کے حوالے سے بھی ان کا کام ہے، یعنی اتنے سارے ایریاز ہیں جن میں ان کی گریٹ کنٹریبیوشنز ہیں۔ تھیوریٹیکل نالج بھی انہوں نے دیا، یعنی فلاسفیکل تھنکر بھی تھے وہ، فزسٹ بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، میٹا فزسٹ بھی تھے۔ پھر پریکٹیکل نالج کی بھی بات کی انہوں نے، ایتھکس کی، اکنامکس کی، پولیٹکس کی، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ ان کے میجر ایریاز ہیں جن میں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب القانون تو جو ہے وہ ابھی تک بھی، القانون بھی ہے، الطب بھی ہے، جو مختلف طرح کی میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر ابھی بھی آج کل ان کے سلیبس میں وہ شامل ہے اور ان کو وہ ٹیچ کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی امپورٹنٹ اوریجنل کنٹریبیوشنس کیا تھیں کہ انہوں نے ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ شو کیں
اس میں انفیکشیس نیچر آف ٹیوبرکلوسس، ٹی بی کے حوالے سے جو انفیکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر کس طرح کی وہ ڈیزیز ہوتی ہے اور کیا اس کی انفیکشنز ہوتی ہیں اور کیا کہاں انفیکشن لنگس میں جا کر کس طرح کی جو سمٹمز ہیں وہ شو کرتی ہیں، اس حوالے سے ان پر ریسرچ کرتا. پھر اس کے علاوہ واٹر اور سوئل کے حوالے سے جو ڈیزیزز ہیں، سوئل اور واٹر جو ہے وہ انہوں نے ڈسکرائب کیا. پھر اس میں انفیکشن، اور انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے انٹریکشن بتایا سائیکالوجی میں اور ہیلتھ میں، کہ سائیکولوجیکلی مینٹل ہیلتھ میں اور مینٹل ڈسارڈرز جو ہیں وہ کیوں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کی سائیکی کیا ہے، اس کے سائیکالوجی اور ہیلتھ میں ایک ریلیشن شپ انہوں نے بیان کیا. پھر مائنڈ باڈی ریلیشن شپ انہوں نے بتایا. مائنڈ باڈی ریلیشن شپ انہوں نے کہا کہ دونوں ٹرمز آپس میں کلوزلی لنکڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں بلکہ. اور جو انہوں نے پروف کیا کہ ہیومن سول جو ہے وہ ایک سبسٹینس ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ یہ رہتی ہے باڈی سے. تو سول ایک ایسی چیز ہے جو باڈی سے انڈیپینڈنٹ رہتی ہے، باڈی کے اندر وہ ریزائڈ کرتی ہے، جو ہی باڈی سے نکل جاتی ہے تو باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ان کا کانسیپٹ تھا کہ امورٹیلٹی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے جو ہی سول جو ہے وہ باڈی کے اندر سے باہر نکل آتی ہے. پھر مینٹل انفلوئنسز آن باڈی اسٹیٹس ہے کہ مینٹل اسٹیٹ جو ہے اس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے باڈی کے اوپر، یہ بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ جو اگر لیول پلیئر کا ہے، اگر پلیئریبل اسٹیٹ یا پرسن فیل کر رہا تو اس کا جو پلیئریبل اسٹیٹ ہے باڈی کا، اس کے مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے اور پلیئریبل وے میں ہی وہ پرسن جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اسی طرح اس کی ول پاور ہے، جتنی اسٹرانگ ول پاور ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی باڈی اس کے مائنڈ کو اوبے کر رہی ہوتی ہے. تو مینٹل انفلوئنس اس باڈی اسٹیٹ کا بتایا کہ جتنا مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے کسی پرسن کا، اتنا ہی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو آرڈر کر سکتا ہے برین کے ذریعے اور فورسفلی وہ کام کرواتا ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے. پھر ایموشن ایز دا سیکنڈ لیول، پھر ایموشن کی بھی اس نے بات کی کہ جو ایموشنس ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہماری باڈی کو انفلوئنس کرتے ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ ہماری ول کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں، اور پھر میڈیکلی ہم ان کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں، اور ایکچولی فزیکلی سک مین جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ایموشن شو کرتے ہیں، جو ہیلتھی پرسنس ہوتے ہیں ان کے کس طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے ڈسکرائب کیا. پھر بتایا اسٹرانگ ایموشنس کی بات. اسٹرانگ ایموشنس کین ڈسٹرائے دا ٹیمپرامنٹ آف دا آرگنزم. اب یہاں تک اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ اینگر ہے، فیئر ہے، گریف ہے، یہ سارے کے سارے ایموشنز ہیں. آگے ایموشنز کے چیپٹر میں آپ نے ان کی پہ ڈیٹیل دیکھنی ہے. تو یہ کس طرح سے پرسن کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل. پھر امیجنیشن پاورس کی انہوں نے بات کی کہ جو ہیومن بینگس ہیں ان کے اندر امیجنیشن پاور ہوتی ہے اور یہ نالج کو گین کرنے کا ایک بیسٹ وے ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایول آئی سے بچ سکتے ہیں، ایول آئی کیا ہوتی ہے اور جو سول ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس طرح انہوں نے اس حوالے سے ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ اس میں امیجنیشن میں ہے. پھر نیچر آف مائنڈ ٹو انفلوئنس میٹر. پھر انہوں نے بتایا کہ مائنڈ جو ہے وہ کس طرح سے میٹر کو انفلوئنس کرتا ہے، اور خاص طور پر ہپنوسس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ میسمرزم کیا ہے، ہپنوسس کیا ہے، جس میں ہپنوسس کیا ہوتا ہے جس کے اندر ایک پرسن جو ہے وہ انکانشیسلی آپ کی یعنی اس کو ایک اسٹیٹ میں سجیشنز دی جاتی ہیں، اس کو ایک مینٹل اسٹیٹ میں، خاص مینٹل اسٹیٹ میں لایا جاتا ہے اور اس کو سجیشنز دی جاتی ہیں جن کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس کے مطابق. تو یہ ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتی ہے مائنڈ کی. تو انہوں نے اس کو بھی ڈسکرائب کیا کہ سجیشن کو پرسن کیسے فالو کرتا ہے، ہپناٹائز کیسے ہو جاتا ہے. پھر مائنڈس جو ہے پرسن کے مائنڈ، ایک پرسن دوسرے پرسن کے مائنڈ کو کس طرح انفلوئنس کر سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل بتائی. پھر پرائمری اور سیکنڈری پرسیپشنس کی بھی انہوں نے بات کی کہ پرائمری پرسیپشنس کیا ہوتے ہیں. ان کو ایویسینا بھی کہا جاتا ہے. ابن سینا کے نام کے لیے ٹرم ایویسینا بھی یوز ہوتی ہے. تو پرائمری اور سیکنڈری پرسیپشنس جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ پرائمری پرسیپشنس جو ہیں وہ سبجیکٹو ہوتے ہیں اور جو سیکنڈری پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جو پرائمری پرسیپشن ہے وہ پرسن کی اپنی ذات کے حوالے سے، اور سیکنڈری پرسیپشن باہر کی دنیا کے حوالے سے. یہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی. پھر جنرل سینس بتائی انہوں نے کہ پارٹس آف دا مائنڈ جو ہیں وہ کلوزسٹ ٹو دا باڈی ہوتے ہیں. جنرل سینس میں انہوں نے یہی بتایا کہ جیسے جو پارٹس آف مائنڈ ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ویجیٹیٹو سول ہوتی ہے جو کامن ہوتی ہے پلانٹس وغیرہ میں. اس کے علاوہ ریپروڈکشن والی ہوتی ہے، ایک سول ریپروڈکشن والی ہوتی ہے. ایک ایسی سول ہے جو ویجیٹیٹو سول ہوتی ہے، پلانٹس میں، ہیومن میں، اینیمل میں کامن ہوتی ہے. جبکہ رسپانسبل والی جو سول ہوتی ہے وہ ریپروڈکشن میں، گروتھ میں، نرشمنٹ میں یوز ہوتی ہے، اور ہائر لیول کے جو اینیملز ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. تو انہوں نے پارٹس آف مائنڈ کو بتایا کہ یہ باڈی سے بہت قریب ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے ویجیٹیٹو سول کو ڈسکس کیا کہ پلانٹ، ہیومن اور اینیملس میں ہے اور یہ رسپانسبل ہوتی ہے ریپروڈکشن کے لیے، گروتھ کے لیے. انہوں نے اور بھی ایک دو ٹائپس جو ہے وہ یہاں انہوں نے نہیں بتائیں، لیکن اور ٹائپس بھی انہوں نے سول کی بتائی تھیں. پھر انٹرنل سینس ہے
کہ پرسن جو ہے وہ اس کے اندر سینسز تو ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سینس آرگنس 5 ہیں. یہ آپ کو بتائیے کہ اسمیل وغیرہ، ٹیسٹ وغیرہ، یہ ساری جو ہیں سینسز ہیں. تو ساری ٹیسٹ، اسمیل، امیجنیشن وغیرہ یہ ساری. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 6 سینس بھی ہمارے اندر، یہ 5 جو ہے وہ میجر سینسز ہوتی ہیں ہیومن بینگس کے اندر کے، جیسے اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے، ویژن ہے، ٹھیک ہے، ٹچ ہے اور ٹیسٹ. تو یہ ساری 5 جو سینسز ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے اس میں ڈسکرپشنز دی ہیں. پھر اگلا ہے ہیومن مائنڈ ایز مرر. ہیومن مائنڈ جو ہے ایک مرر کی طرح سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اس کے انٹلیکٹ، اس کے جو ہے وہ شخصیت سے شو ہو رہی ہوتی ہے، کہ مرر اپون ہو جاتی ہے اس کی شخصیت کے اوپر. اس کی انٹلیکٹ جتنا ایکٹیو اور انٹلیکٹ پرسن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے مینرز جو ہیں وہ دا بیسٹ ہوتے ہیں. پھر فنڈامنٹل کریکٹرز انہوں نے بتایا کہ کیا فنڈامنٹل کریکٹرز انہوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ کس طرح سے سویئرلی کیئرفل جو میتھڈ ہیں وہ ڈویژن کے اور ڈسٹنکشن آف کانسیپٹ انہوں نے بتایا. یعنی ایویسینا کی جو تھاٹ تھی فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس کے حوالے، شخصیت کے جو فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ سویئرلی کیئرفل کیا میتھڈ ہیں اور ڈسٹنکٹیو میتھڈ کیا ہیں، کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کے ان کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے. پھر پاسبل بینگز ہیں. پاسبل بینگز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو بہت زیادہ جو ہیں وہ ایویسینا جو ہے ان کی ایک ازمپشن تھی کہ ہر چیز جو شروع ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے. تو یہ پاسبل بینگ کا ایک مین کانسیپٹ ہے. پھر نیسیسٹی بینگ کا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو خاص آرڈر سے خود بخود ہوتی جاتی ہے، اور یہ نیسیسٹی بینگز ہے جس میں کوئی اسینڈنگ آرڈر ہے، کوئی ڈسینڈنگ، خاص ایک ترتیب فالو ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہیں. پاسبل بینگ کے اندر کوئی خاص ایک وجہ ہوتی ہے، اور نیسیسٹی بینگس کے اندر کوئی چیزیں ڈیفینیٹلی خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اینڈ میں تھا گاڈ از دا ایپیکس آف بینگ. انہوں نے کہا کہ گاڈ جو ہے وہ ایوری تھنگ کی بگننگ ہے اور اینڈ بھی ہے. یعنی اس کائنات کو، پوری یونیورس کو بنانے والا کوئی ایک ایسا خدا ہے جو جس نے اس پوری یونیورس کو بنایا ہے اور اس کو وہ اینڈ کر دے گا. اور اتنی سسٹمیٹک جو یونیورس ہے یہ کسی اور اس میں نہیں ہو سکتی، کسی انسان کا کام نہیں ہے اس کو بنانا. اس کے کچھ تھوڑے سے اور پوائنٹس رہ گئے، اس کو پھر کل کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گی. ابھی بس یہیں تک ہم اس کو اسٹاپ کرتے ہیں. کل کا تو نہیں ہوگا، اب نیکسٹ ویک میں بیٹا منڈے اور ٹیوزڈے کو کلاس ہوگی. جب تک آپ نے ان سارے لیکچرز کو بہت اچھی طرح پڑھنا ہے. اس کے اندر مائنر جو کنٹریبیوشنز ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے.